الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن آقا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں تیرے نام دے تذکر عرشاں تے تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے تیرے نام دے تذکر عرشاں تے تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے حسن دا سونیا شور نہیں کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے عشق دا سونے شور نہیں سب پڑھئے مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت نہیں میری شکل بھی نہیں میری عقل بھی نہیں مینوں یار منانے دا ڈھنگ بھی نہیں میری شکل بھی نہیں میری عقل بھی نہیں
مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، میرا دل کہندا ہے حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا، پھر میرا دل کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق پڑھی مینوں شوق جس چیز کا شوق ہے پڑھے، مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، تیری قبر تے حافظ لکھواری پئی دنیا بالے لکھ دیوے، تیری قبر تے حافظ لکھواری پئی دنیا بالے لکھ دیوے، جے عشق نے کملے والے دا، جے عشق نے پیارے آقا دا، تیری روشن ہونی گور نہیں، مینوں شوق پڑھی مدینے میرے دل وچ حسرت۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیشہ حضور کا عشق، حضور کا دامن، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کی تعلیمات کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت پر بیان کیا تھا۔ سلسلہ اسی طرح جاری ہے کہ 7,000 کے قریب فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، ہزاروں میں ہیں جو زخمی ہیں۔ اب ہم تو دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں کا ثمر جو ہے وہ ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ پاک تمام تر ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، جو شہید ہو گئے ان کے مزید رتبے بلند کر دے، اور جو زخمی ہیں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ آج کا جمعہ مبارک کیونکہ 11 ربیع الثانی کو ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شباز لامکانی، آپ کا یوم وصال ہے، آپ کی بڑی 11ویں شریف ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یوم وصال ہو، 11ویں شریف کا دن ہو تو پھر ہم اس موضوع کو بیان نہ کریں، آپ کا ذکر نہ کریں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم
آپ کی تعلیمات کو عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کس ہستی کا نام ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ پہلی بار سنیں گے، میری کوشش ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ہر بار آپ کے کانوں میں سرور پیدا کرتی ہیں اور ہر بار ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں، کیونکہ ان کا ذکر تر و تازہ ہے، جب بھی کیا جائے اس کی خوشبو اسی طرح ہے جیسے آج سے کئی سو سال پہلے تھی جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے۔ آج جو ہم بیان کریں گے وہ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی کے اخلاق اور اوصاف۔ کیا بیان کریں گے؟ اخلاق اور یاد رکھ لیں، اخلاق حسنہ، اچھے خلق، اوصاف جمیلہ، یہ انسانی معاشرے کی مضبوطی اور بقا کی بنیادی جو اقدار ہیں ان میں ہے۔ یعنی اگر دین اسلام سے اخلاق نکال لیں تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ پوری رسول اللہ کی زندگی آپ پڑھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر حضور کے وصال تک انک لعلی خلق عظیم کا مظہر نظر آئے۔ اس لیے جو آپ کے ساتھ ہستیاں جڑی ہوئی ہیں، جو آپ کے عاشق ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اس سے بھی پہلے صحابہ کرام ہیں، آج امت کے اندر جو حضور کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور والے ہیں، سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی کہ اگر وہ حضور والا ہے تو اس کے اخلاق کتنے ہیں جو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اخذ ہیں، اس نے حضور سے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں محمدی ہوں، غلام ہوں حضور کا، یہ دعویٰ ہوتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ، لیکن حضور کے اخلاق سے وہ دور ہے۔ آقا کے اخلاق سے کیا ہے؟ سمجھ لو سراسر جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ جو شخص بھی حضور کا غلام ہے، پہلی بات اس کے دل میں جو چیز ہے وہ احترام ہے۔ کس بات کا؟ کہ میں نے ہمیشہ حضور کی تعلیمات پر، حضور کے اخلاق پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں جو اپنی نعمتوں کو تقسیم کیا، اس میں حضور کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھا۔ سبحان اللہ، حضور کے اخلاق کو سب سے، اس لیے الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھ لیں ہم صرف کرامتیں بیان کرتے ہیں، صرف کرامتیں، ہم صرف ان کا تصرف بیان کرتے ہیں، یا تھوڑی بہت ہم ان کا علم بیان کر دیتے ہیں۔ اگر اول عالم دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا شخصیت عطا فرمائی ہے، تو یقین جانیے ہماری مساجد میں ہمارے علماء بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا بیان کر دیں کہ جو الشیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات، ان کے اخلاق اور ان کی جو صحیح شخصیت کی عکاسی ہے اس کو کر سکیں۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو جن انعامات سے نوازا ہے، ان میں سب سے پہلا انعام اللہ پاک نے جو آپ کو عطا فرمایا کہ آپ سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے، دونوں طرف سے آپ کیا ہیں؟ سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔
کیا ہے؟ نجیب اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، حضرت امام حسن مجتبی آپ کے دو صاحبزادے، ایک کا نام حضرت زائد اور دوسرے کا نام، پہلے کا نام کیا؟ حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نام حضرت حسن مثنی۔ زائد کی اولاد حضور داتا صاحب ہیں، آپ کی بھی والدہ سیدہ ہے، والدہ حسینی ہے اور والد کیا ہے؟ حسنی ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک کو بھی اللہ پاک نے یہ گھرانہ دیا کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، آپ کا 10 پشتوں میں جا کر حضرت حسن مثنی کے ساتھ ملتا ہے۔ اور حسن مثنی کون ہے؟ بولنا ذرا۔ حضرت، انہیں حسن مثنی کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہو بہو شکل تصویر مشابہ تھے، کس کے؟ جناب حضرت امام حسن مجتبی کے۔ اور حضرت امام حسن مجتبی مشابہ تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور حضور کیا تھے؟ اب یہ بھی سن لو، حضور یہ تھے کہ جس نے رب کو دیکھنا ہوتا، اس کی قدرت کو دیکھنا ہوتا، اس کا حسن دیکھنا ہوتا، وہ حضور کو دیکھتا اور وہ کہتا کہ یہ اتنے خوبصورت ہیں، یہ حسن ہے، یہ نور ہے، تو پھر اس کی قدرت کا کیا اندازہ کرنا اور کیا دیکھنا۔ فرمایا میں نے یہ بتا دیا کہ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد پاک میں حضور داتا صاحب بھی اور حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی۔ اگلی بات جو آپ کو ملی کہ آپ کا نانا، آپ کا والد اور آپ کی والدہ وقت کے کامل لوگ ہیں، وقت کے کامل لوگ ہیں۔ اس دور میں جو عظیم ہستیاں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایکس نظر آتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو عمل پیرا تھے اس دور کے اندر، یہ تینوں ہستیاں، آپ کے نانا جان اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی، آپ کی بیٹی ام الخیر، کیا نام ہے؟ ام الفاطمہ، اور آپ کے والد ابو صالح جنگی دوست۔ صرف ضمناً بات کرتا ہوں کہ جب وہ سفر پر ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، پانی میں دیکھتے ہیں تو ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا نظر آتا ہے، اٹھاتے ہیں کہ کھا لوں، خوشبو لیتے ہیں، بڑی پیاری خوشبو تھی، وہ کھا لیا۔ کیا کیا؟ جب کھایا نا، جیسے ہی کھایا تو ایک خیال آ گیا کہ ابو صالح یہ کسی نہ کسی باغ کا سیب تو تھا نا، بغیر اجازت کے کھا لیا، اجازت نہیں لی۔ اب تلاش کرو اس کا مالک کون ہے۔ مالک کی تلاش میں نکلے جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ یہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، صرف ایمان کو تقویت دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نسب کیا ہے، اس شخصیت کا کیا خوبصورت یہ پھول ہے، خوبصورت شخصیت ہے۔ ایسے ہی غوث اعظم بنتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ادھر گئے تو دیکھا ایک باغ ہے جس کے جناب پھل لگا ہوا ہے، سیب جو ہیں وہ بالکل پانی کے ساتھ لٹک رہے ہیں اور پانی میں تیر رہے ہیں۔ تو آپ جان گئے کہ یہ اسی باغ سے سیب تھا جو میں نے کھایا۔ مالک کو تلاش کیا، پتہ چلا کہ کون مالک ہے؟ اللہ کا بڑا کامل ولی، حضرت عبداللہ نام ہے، عبداللہ سومی نام ہے۔ جب وہاں پہنچے اس نے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پوچھا بیٹے کون ہے؟ کہنے لگے باقی بات تو بعد میں کروں گا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا۔ اب یہاں پر ہم جو ماننے والے ہیں، ہم کتنا کھاتے ہیں بغیر اجازت کے؟ سب کچھ ہی کھا جاتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، بھائیوں کا حق کھاتے ہیں، بہنوں کا حق کھاتے ہیں، بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں،
ہم آگے پھر نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قادریت کیا ہے، کس چیز کا نام اللہ رب العزت نے اس دنیا پر سلسلہ قادریہ رکھا ہے۔ ایسے نہیں ہوتی قادری اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کو پڑھ لو، اتنا آپ نے قادریت پر لکھا ہے نا، کلام بھی لکھا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے اخذ کیا ہے، قرآن سے اخذ کیا ہے کہ قادریوں کی کیا شان ہے، قادریوں کی کیا شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پوچھا، کہنے لگے جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک سیب آپ کی اجازت کے بولنا ذرا بغیر کھایا۔ انہوں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کی بشارتیں تاجدار کائنات نے دی ہیں، جس کی بشارتیں حضرت اویس کرنی نے دی ہیں، جس کی بشارتیں حضرت معروف کرخی نے دی ہیں، جس کی بشارتیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے دی ہیں کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جیلان کے اندر، ہوگا جیلان میں پیدا لیکن اس کا تصرف پوری دنیا کے اندر ہوگا، لوگ انہیں غوث اعظم کہیں گے۔ تو یہ وہ لڑکا ہے۔ جیسے یہ بات کی تو کہنے لگے کہ میں معاف نہیں کروں گا، معاف۔ آپ کو پتہ ہے جب خریدار کو اونچے مل جائیں، آپ تاجر حضرات ہیں، جب بولیاں لگتی ہیں اور جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر بولی اوپر چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیا کہ یہ کوئی عام نہیں، تو فوراً کیا کیا، کہتے معاف نہیں کروں گا۔ فرمانے لگے نہیں معاف کر دیں، مجھے کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ کہنے لگے کہ ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے کہ جس باغ کا پھول، جس باغ کا پھل کھایا، سیب کھایا ہے، اب کیا کرنا ہوگا، وہاں پہرا دینا ہوگا، اس میں ٹھہرنا ہوگا، اور بعدوں لکھا 12 سال تک یہ کرنا ہوگا۔ ایک سیب کھایا، کتنا؟ آپ سوچنے لگے، فرمانے لگے کہ اس معافی کے لیے جو بغیر اجازت کے میں نے کھایا ہے نا، 12 سال کا عرصہ تو کچھ بھی نہیں، اگر پوری زندگی بھی دینی پڑے تو دے دینی چاہیے، کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا۔ یہاں سے کیا تعلیمات مل رہی ہیں ہمیں؟ ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، کبھی پوچھا ہے؟ سارا مال اپنا سمجھتے ہیں، تو فوراً قبول کر لیا۔ کیا کر لیا؟ پھر علماء نے لکھا ہے 12 سال تک وہاں رہے۔ کیا عظیم وہ باغ ہوگا، کیا عظیم وہ باغ ہوگا۔ اور یہ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، حضرت آپ کے والد کا بیان کر رہا ہوں، غالباً میرے منہ سے، کیا آپ کس کا بیان کر رہا ہوں؟ آپ کے والد کا۔ اور وہ جو ابھی میں نے کہا، وہ جان گئے کہ یہ وہ ہے جس سے وہ ہستی پیدا ہوگی، جس سے دنیا کیا کہے گی، شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، پھر وہ وہاں رہے، 12 سال تک خدمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شرط رکھی، وہ شرط یہ تھی کہ اب پھر اگر معافی چاہیے، یہاں سے آزادی چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو دیکھتی بھی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن بھی نہیں سکتی، پھر فرمایا وہ چل بھی نہیں سکتی، چل بھی، اس کے پاؤں بھی نہیں ہے، کا ہاتھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اپاہج ہے، اس سے نکاح کر لو۔ کیا کر لو؟ ایک طرف آپ نے سوچا، آپ کے والد گرامی نے یہ سوچا کہ وہ سیب تھا، کتنے سال گزر گئے تھے، اللہ والوں کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ اپنے آپ پر قیاس نہ کیا کریں بھی کیسے گزر گئے، اپنے آپ پہ بعض چیزیں کیا کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔ یہ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہاں جی، دکھنے میں ہمارے جیسے ہوں گے، لیکن تیری اور میری نگاہ صرف اس دیوار پر رک جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر یوں اٹھائیں تو نگاہ مالا اعلیٰ پر چلی جائے، اور اگر نیچے دیکھیں تو تحت الثری تک چلی جائے۔ اس لیے بعض اوقات ہم سوچنے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے ہو گیا، ہاں بھائی یہ بولو بھائی کیسے ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا پھر کیا تھا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور آپ کے والد گرامی جب وہاں پہنچے، دیکھا تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے جس کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ
اس سے پہلے اتنی خوبصورت آپ کی نظر سے گزری ہی نہیں کوئی. ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہیں، کان بھی، آنکھیں بھی دیکھ بھی رہی ہے. فوراً دوڑ کر کدھر چلے گئے؟ دوبارہ وہاں چلے گئے، حضرت عبداللہ سعومی کے پاس چلے گئے. جب وہاں گئے کہنے لگے جی آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ سنتی بھی نہیں ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کچھ نہیں، وہ تو اپاہج ہے، لیکن میں تو ایک خوبصورت عورت کو دیکھا ہے، لڑکی کو دیکھا ہے، آنکھیں بھی اس کی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے، ہر چیز سلامت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہر چیز سلامت ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تک اس نے غیر شرعی بات کو سنا نہیں، اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، آج تک اپنے پاؤں کو باہر کسی بھی جگہ پر آج تک باہر نہیں نکلی. اس وجہ سے کہا تھا وہ تیری ہی زوجہ ہے. تو پھر اگر والد ایسا ہو اور والدہ بھی ایسی ہو تو پھر لال تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہو. میں نے کہا یہ کیا ہیں آپ کے والد اور والدہ؟ پھر اللہ رب العزت نے ایسے اخلاق عطا فرمائے. آپ کے بارے میں منقول ہے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے بارے میں 18 سال کی عمر میں، کتنا جی؟ اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت کا عروج عطا کر دیا تھا. ولایت کا، آپ نے والدہ سے کہا تھا امی جان اجازت دے دو میں بغداد جانا چاہتا ہوں. بغداد میں دنیاوی علم پڑھنا چاہتا ہوں. دنیاوی سے مراد اصلی علم جس میں آپ صرف کہتے ہیں، ناو کہتے ہیں، منطق کہتے ہیں. یہ اگرچہ قرآن کا حصہ نہیں لیکن صرف اور ناو یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کام دیتی ہے. آپ نے اجازت دے دی. یہ واقعہ بھی آپ نے کئی بار سنا. کیا کیا؟ پیسے بھی دے دیے. کہاں دے دیے؟ کپڑوں میں سی دیے، کپڑوں میں، بغل کے نیچے، کپڑوں کے نیچے سے. پھر فرمایا ایک ہی بات کہتی ہوں بیٹا، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا. ہم اپنے بچوں کو خود کہتے ہیں جب وہ کہو پاپا نہیں ہے، ابو نہیں بیٹھے، کسی کو پیسے دینے نہیں بیٹھے، موبائل آ گیا، فون آ گیا، فوراً ہاتھ میں تھا، نمبر دیکھا، بات نہیں کرنی اس سے، دوسرے کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا، بچی کو دے دیا، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. ایسے نہیں معاشرے قائم ہوتے. باتیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرتے ہیں. ہاں جی، جرأت ہم حضرت امام حسین کی بیان کرتے ہیں، عدل ہم فاروق اعظم کا بیان کرتے ہیں، صداقت ہم سیدنا صدیق اکبر کی بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ، اس وقت کا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر دیکھیں تو یہ چیزیں جو یہ بڑے نام ہیں ان کا تو جناب دور دور تک یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. کیا تعلق ہے ہمارا؟ یہی تو اقبال کہتے تھے اگر تم کہو کہ ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے سے، ہم حضرت خالد بن ولید کے بارے سے، ہم حضرت عبیدہ بن جراح کے بارے سے، تو اقبال کہتے ہیں وہ آبا تھے تمہارے. وہ کون تھے؟ وہ تو آبا تھے تمہارے. تم کیا ہو؟ اپنی بات کرو. آج اگر مسلمان پس رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، آج 56 ملک 57 ملک اسلام کے ہیں اور ہر جگہ پر اسلام کیا نظر آ رہا ہے؟ مسافر نظر آ رہا ہے، غریب نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھ لو اس میں ہمارا قصور ہے. ہم نے اسلامی معاشرہ بنایا کب ہے؟ کب بنایا؟ اقبال یہی کہہ گئے ہیں یہ مسلمان ہے. میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، اور ہماری قوم پوری پاکستان، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودیوں کو بھی شرم آتی. کوئی مارے خواہ یہودی کو، ابھی مارا بھی نہیں، زیادتی بھی کر رہا، اور امریکہ خود چل کر گیا، خود چل کر گیا. کون سا مسلمان ملک ہے جو چل کر گیا ہو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو؟ بیان سب جاری کر رہے ہیں. ایران ہے، ترکی ہے، ان کی کاوشیں ہیں، وہ
بیان دے رہے ہیں ایسے، لیکن جو مدد ہونی چاہیے تھی فلسطینیوں کی وہ کوئی نہیں. ہم ایسے ہی تقریریں کرتے رہیں گے، اپنا وقت پورا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. علماء کے پاس بھی ہمارے پاس کیا ہے، ہم کہتے ہیں وقت گزر جائے، جتنے بندے آئے ہوں گے کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہوگا، وقت گزار دیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے. ہم بھی عصر کی نماز کی تیاری کر لیں گے، اگلے ہفتے کا انتظار کر لیں گے، پھر اسی طرح کیا ہوگا، ہاں جی، پھر نہا لیں گے، سرمے ڈال لیں گے، اگلے جمعے پھر آ کے بیٹھ جائیں گے، ممبر پر آپ کو سمجھائیں گے. لیکن یاد رکھ لیں ہمارا معاشرہ، مسلمان معاشرہ، اسلامی معاشرہ، مصطفی معاشرہ، تاجدار کائنات کی فیضان یافتہ معاشرہ یہ قائم ہی نہیں ہے. 56 ملک جو اسلام کے ہم گنتے ہیں، کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا. اسلام والے نظر آتے ہیں. تھوڑا لے لیا کسی نے، کسی زیادہ لے لیا، کسی نے ہاتھ کاٹ دیے، ہاں جی، چوروں کے، کسی نے کچھ کر دیا. پچھلے جمعہ مبارک میں نے عرض کیا اسلام پورا جس دن آ گیا ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہاتھ کاٹنے کی، ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ اتنا مال ہوگا، آقا نے فرمایا کوئی صدقہ نہیں لے گا، صدقہ ضرورت مند نہیں ہوں گے. جس دن اسلام کا اپنے اصلی چہرہ دیکھا، ہم تو صرف سنتے رہتے ہیں، سنتے بھی کتابوں میں بھی جو سن رہے ہیں، جو لوگوں کے پاس سن رہے ہیں، وہ بھی اب قصے، کہانیاں، معجزات، ایسی چیزیں، وہ بھی اس درجے پر آ گئے، تیسرے چوتھے درجے پر لا کر اس کا ماخذ ہوا. یعنی قرآن اور حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد بھی اب کم بیان کی جاتی ہے، اب قصے کہانیاں رہ گئیں. لیکن یاد رکھ لو اولیاء اللہ کے جو قصے ہیں وہ قصے نہیں ہیں، وہ دروس ہیں. اس کے اندر کیا ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ ملے گا، کیونکہ وہ بھی قرآن اور حدیث سے اخذ کرتے ہیں. تو میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ کیا ہو، اسلامی معاشرہ قائم ہوگا تو پھر یہ ہوتا ہے سب. پھر بہن کی عزت ہے، بھائی کی عزت ہے. معاشرہ نہیں قائم، وہ لالچ ہے اندر، سارا کچھ میں لے لوں، ہاں جی، سارا کچھ. اپنے بھائی کو مار دیا، 2 سال بعد خود بھی مر گیا. یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر نمونہ جو ہمیں عطا کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آقا کی ذات کے بعد، کیونکہ نبی کوئی نہیں آنا، رسول اور تو پھر ان ہستیوں نے آنا ہے. فرماتے ہیں پھر ولایت تھی تو کس کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. کیا شروع ہوا؟ بولنا ذرا. بعض اوقات بہت سے لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. حضور کے بعد خلافت، کیا؟ 2 طرح کی خلافت ہے. ایک خلافت صغرا ہے اور ایک خلافت کبریٰ ہے. ایک خلافت کیا ہے؟ اور یہ ہمارا بیان نہیں ہے، آپ عبداللہ محدث دہلوی کو پڑھ لیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں. یہ تمام تر کتب کے اندر موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کتنی خلافتیں جی؟ ایک صغرا ظاہری خلافت، امامت، ظاہری امامت. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کا امین سیدنا صدیق اکبر کو بنایا، پہلے خلیفہ بلا فصل. بلا فصل پہلے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں. دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں. تیسرے خلیفے کون ہیں؟ یہ میں آپ کو صرف جگانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے سب کو. اور چوتھے، ہاں جی، اور 5ویں بھی ہیں. 5ویں کون ہیں؟ ہماری کتابوں کے اندر، نصاب کے اندر 4 کا ذکر آتا ہے. کتنا جی؟ یہ بھی زیادتی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ظاہری خلافت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہری خلافت. اور اس کو میں نے کہا شیخ عبداللہ محدث دہلوی سر الشہادتین پڑھیں، اس کے علاوہ مجدد الف ثانی کو پڑھیں، اور بھی تمام تر علماء اتفاق کرتے ہیں کہ ایک یہ خلافت ظاہری ہو گئی اور دوسری خلافت روحانی، خلافت جسے آپ ولایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. اس خلافت کے امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں. کون ہے ذرا؟
اچھا اس کا ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ سلسلے اٹھا لیں، سارے سلسلے اٹھا لیں، صرف سلسلہ نقش بندی، سلسلہ نقش بندی کے علاوہ باقی سلسلے جتنے ہیں، جو سلسلہ نقش بندی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پا رہا ہے، لیکن اس میں بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شمولیت ہے. پھر سلسلہ چشتی ہے، سلسلہ آپ کتنے جھومتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں جی، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ اولاد ہیں کس کی؟ سیدنا عمر ابن خطاب کی. یہ پتہ ہے آپ کو کس کی اولاد ہے؟ یہ فاروقی ہیں. اسی طرح بہت سارے سلسلے، لیکن آج جن سلسلوں کو لیا جاتا، جب آپ شجرے پڑھتے ہیں، شجرہ کوئی پڑھ لیں، حضور داتا صاحب کا پڑھ لیں، سرکار غوث اعظم کا پڑھ لیں، جس شجرے کو آپ پڑھیں گے وہ کہاں پہنچے گا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ تک پہنچے گا، اور آپ سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. شجر نسب میں نے تو نہیں لکھے، میں نے لکھے ہیں، بولے نا. تو بعد اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اس بات کو بیان کرتے ہیں، کوئی لوگ دیکھیں جی یہ کوئی خلافت کا طریقہ بدل رہے ہیں، یہ کوئی اور نا خلافت ظاہری جو آقا علیہ السلام نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا، کس کو؟ سیدنا صدیق. آپ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بالفصل ہیں. جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہونا چاہیے، وہی. لیکن جتنے سلسلے، میں ابھی آپ کو شجر نسب منگوا لیں، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ شجرہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر پیر کا پڑھا جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ بولو نا. مولا کائنات علی المرتضیٰ تک جاتا. علی المرتضیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا. اور حضور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس، جیسے میں نے عرض کیا، خلافت صغریٰ کون امین بنے؟ سیدنا صدیق اکبر. اور خلافت کبریٰ یعنی ولایت مجدد الافسانی نے لکھا، شیخ عبد المحدث دہلوی نے لکھا. نہیں یقین آتا تو جا کر چیک کر لیں. فرمایا اس کے امین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا. جس کو ولایت ملنی ہو، جو ولی بنا، اس لیے آقا نے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا کون مولا؟ اس میں کوئی لڑنے والی رہ نہیں، جھگڑا کرنے والی بات ہی کوئی. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ ولایت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے شروع ہوئی. حضرت حسن بصری سے الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تک تمام سلسلہ جو ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے. مثلا ایک نام صرف چیک کرنے کے لیے بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی کا ہے. کس کا نام ہے؟ ان کا ذکر حضور داتا صاحب نے کیا ہے. کس میں کیا ہے؟ یہ جو حضرت داتا صاحب ہے نا، آپ کا جو سلسلہ ہے جنیدیہ ہے. کیا ہے؟ جنیدیہ. باتیں بہت ساری ہیں لیکن شارٹ کٹ کے صرف بتا دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ کیا ہوا، بیان کر رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بیان کر رہے ہیں. ایک دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے جو مجھے مقام عطا فرمایا ہے نا، شاید حضور کی امت میں میرے بعد یہ کسی اور کو نہ ملے، کسی اور کو. یہ خیال کرنا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کا ایکس جو تھا حضرت جنید بغدادی پر ڈالا. فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں حضور کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، عبد القادر ہوگا. فرمایا ہر وہ ولی جو حضور کی امت میں ہے، اس کا قدم اس کی گردن پر ہوگا. قدم کہاں ہوگا؟ اس کی گردن پر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علماء نے بڑے معنی کیے. ایک معنی ہے کہ یعنی قدم کا معنی طریقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے. یعنی جو فیض پائے گا حضور کی بارگاہ سے قیامت تک اولیاء میں سے، فرمایا وہ فیض الشیخ عبد القادر جیلانی سے ہوتا ہوا آگے پہنچے.
تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت جنید بغدادی نے دوران تقریر کا آپ نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا قدمی راسی عینی، فرمایا آپ کا قدم، کس کا؟ آپ کا قدم میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میری آنکھوں پر بھی۔ یہ کہتے کہتے منبر سے اترے اور بعدوں لکھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا جملے تھے؟ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا کرم کے ذریعے، علم کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں، 5ویں صدی کے درمیان میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، لقب اس کو غوث اعظم عطا کیا جائے گا، اس کا تصرف اولیاء میں ایسا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف جو ہے انبیاء میں ہے۔ اللہ پاک تمام تر اولیاء کا تاج، تمام تر اولیاء کا آفتاب الشیخ عبد القادر جیلانی کو بنائے گا۔ اسی بات کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا، غوث اعظم درمیانے، غوث اعظم درمیانے اولیاء، چوں محمد درمیانے انبیاء، تو فرماتے ہیں کہ فیض قیامت تک مولا کائنات علی المرتضیٰ سے چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض۔ فرمایا یہ پہنچے گا کب تک، کہاں پہنچے گا؟ آخری ہستی جو آئے گی حضرت امام مہدی آئیں گے۔ فرمایا لیکن اس امت کے اندر جتنے اولیاء ہوں گے، ہر اولیاء کو فیض جب اس کا چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، وہ چشتی ہو، اویسی ہو، وہ کسی بھی سلسلے سہروردی ہو، ہر ایک میں فیض جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک نے بانٹا ہے۔ اس لیے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ کو اللہ رب العزت نے حضور کے اخلاق کا مظہر بنایا تھا، حضور کے اخلاق کا مظہر بنایا تھا۔ ایک چھوٹا واقعہ کہ جب آپ حج کرنے کے نکلتے ہیں، حج آپ کے ساتھ کئی مرید ہیں آپ کے ساتھ، تو ایک جگہ پر پہنچتے، ایک موضع پر پہنچتے جس کا نام حلہ تھا۔ وہاں پر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے گھر سجائے ہوئے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے گھر آئیں گے، صفائیاں کی، جو طریقہ تھا اس دور کا استقبال کے لیے جناب کہ حضور کون آ رہے ہیں؟ الشیخ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں۔ جب آپ قریب پہنچے تو قریب پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر جو سب سے زیادہ غریب گھر ہے، ٹوٹا ہوا، ہاں جی، سب سے زیادہ غریب گھر ٹوٹا ہوا ہے وہ تلاش کرو۔ حضور کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہم وہاں پر ٹھہریں گے۔ آج ہمارے پیر اللہ ماشاءاللہ، ان کو دیکھ لو، غریب مرید جو ہے اس بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے گھر میں تو نہیں آئیں گے، وہ تو کس گھر آئیں گے؟ کوئی خاص جگہ ہوگی، کوئی بڑا جناب کیا جگہ ہوگی، اس میں بیٹھیں گے۔ تو میں یہ تنقید اس لیے کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک گھر تلاش کیا، وہ ایک بوڑھے تک کا تھا، اس میں بوڑھا رہتا تھا اور ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، ایک بچی تھی، اور پورے گاؤں میں، پورے موضع میں وہ غریب گھر تھا۔ کیا تھا؟ الشیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہنچے، انہیں خوشی ہو گئی، حضور آپ آ گئے، ہمارے پاس تو کمرہ جو ہے ایک ہی ہے، تو ہم کیا، آپ کہاں ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے سونا تھوڑا ہے، مصلی موجود ہوگا، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ عبادت، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ اور یہ وہ ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ 40 سال تک نماز عشاء کے لیے جو وضو کرتے تھے اسی سے فجر پڑھتے تھے۔ 15 سال تک ہر روز ہر رات پورا قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ تو وہاں کہتے ہیں عبادت کرتے رہے، مریدین باہر کیمپ لگ گئے، جو اس دور کا طریقہ تھا۔ حضرت ادھر موجود ہیں، صبح ہوئی تو فرماتے ہیں کہ تمام جتنے دیہات تھے، جتنا علاقہ تھا، پتہ چل گیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آئے۔ کوئی بکرا لے آیا، کوئی گائے، جو کچھ عقیدت تھی، کوئی پیسے لے آیا، جو مال تھا ان کے پاس لے آئے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ سن لو، ہمیں نذرانوں کی ضرورت، ہاں جی، ہمیں نذرانوں کی ضرورت ہے۔ آپ ایسا کریں، جتنا مال ہے اس میں گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، جو ہے، فرمایا سارے کے سارے ان گھر جن کے ہم مہمان ٹھہرے ان کو دے کر جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ شخص
اور حضور کے اخلاق سے جو مزین ہو وہ ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور واقعہ آپ کے بارے میں ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے، غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہے، پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوسری طرف چلا جائے، کرایہ اس کے پاس. الشیخ عبد القادر جیلانی کا گزر ہوا، اور یہ بھی بات لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صرف پیر نہیں تھے، عالم دین صرف بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، زراعت بھی تھی اور کاروبار بھی تھے، لاکھوں ایک مہینے کا. اس دور کے اندر جب آپ پیچھے چلے جائیں، صرف سن 47 سے پیچھے چلے جائیں، لوگ پیسے کو ترستے تھے. 1 روپے کی کتنی قدر تھی؟ میں سنا رہا ہوں بات سن 5 ہجری کی. کتنے جی؟ 518 ہجری، اس سے لے کر آگے کی بات کر رہا ہوں. فرماتے لاکھوں آپ کا جو آتی تھی، کیا جو تجارت سے آپ کو ملتا تھا نا، وہ لاکھوں میں تھا. کیا تھا؟ لاکھوں میں تھا. آتا آپ دیکھتے حضور اتنا جو ہے فائدہ ہوا، فرمایا سب غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ نہیں تھے ہمارے پیر آج کل کے جتنا مرضی بلڈنگیں بنا لیں، جو مرضی آستانے بن جائیں، جو مال آ گیا دبا لو، بینک بیلنس بناؤ، اکاؤنٹ کھولو، مر جائیں گے. پچھلے لوگ جو ہیں وہ عیش کریں گے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا غریب بیٹھا ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، کشتی دریا کے دوسری طرف جانا ہے، کشتی بیٹھنا ہے. آپ نے مجھے کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے حضور کرایہ نہیں ہے. اتنے میں ایک شخص آ گیا جو آپ کی تجارت اس دور میں جو منشی سیکٹری ہوتے تھے وہ تھا. اس نے 22 تھیلے اشرفیوں کے، کتنے جی؟ 22 تھیلے اشرفیوں کے لایا. اس نے کہا حضور یہ آپ کا جو فلاں جگہ ہے نا، وہاں سے جو آیا ہے یہ سارا مال وہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بھری ہوئی اشرفیوں کی وہ تھیلی جو ہے نا، اس شخص کو دو دو جس کو کرایہ چاہیے، اور باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دو. ہم نے اپنے اولیاء کو بھی ایسے پیش کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں، ایسی چیزیں بس بنا کے بتا کے وہ یہ ہو گیا، مردے زندہ ہو گئے، سب کچھ کیا. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تصرف عطا فرماتا. لیکن ان کے زندگی کے ایسے گوشے ہیں، آج بھی ہر پیر کو، ہر مرید کو، ہر عالم دین کو، ہر نمازی کو، ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ تعلیمات غوثیہ ہے کیا، کس چیز کا نام، کس ہستی کا نام الشیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو ساری زندگی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں غوث اعظم. کیا کہتے ہیں؟ غوث. کیا مطلب تھا؟ جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو جناب دنیا کا مارا ہوا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. کس کی؟ جو اللہ نے آپ کو شان دی ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے. اس وجہ سے لوگ غوث اعظم کہتی تھی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے.